میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ کائنات کی جتنی بھی شکلیں ہیں، انہوں نے، کائنات کی شکلوں نے ہمارے رزق اور روزی کو اور آمدنی کو تنگ کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا۔ کیوں؟ کیا تنگ کر دیا؟ تنگ یہ کر دیا کہ اندازہ کرتے ہیں یہ زمین اتنا بیگھا ہے، کتنا غلہ دے گی؟ کہ جی اتنی زمین اتنا غلہ دے گی، اتنی زمین اتنا غلہ دے گی۔ بس سمجھ لو کہ اس کی یہ سوچ، اس کا یہ فکر اللہ کی ذات سے تو یہ پوری طرح کٹ چکا ہے۔ یہ زمین اتنا غلہ دے گی، یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، یہ بکری 1.5 کلو سے دودھ زیادہ نہیں دے گی۔ باتیں ختم ہو گئی۔ جب تم نے اللہ کی قدرت کو سبب کے ساتھ باندھ دیا تو جتنا تم نے اللہ سے امید کر لی، تم اس سے آگے ایک قطرہ دودھ کا یا ایک دانہ غلے کا نہیں مل سکتے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا ذہن اس سے ہٹایا کہ تمہیں احتساب اسباب سے نہیں، تمہیں احتساب اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے۔ ایک احتساب ہوتا ہے اسباب سے، اسباب سے احتساب بنیوں کا کام ہے۔ اسباب سے احتساب بنیوں کا کام ہے۔ بنی ہوتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں موقع کی دکان کہاں آمدنی زیادہ ہوگی، کہاں کم ہوگی۔ انہیں یہ تو پتہ نہیں کہ رزق اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں دکان مارکیٹ میں ہوگی تو آمدنی زیادہ ہوگی، یہاں دکان ہوگی تو آمدنی کم ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذہن کو اس سے ہٹایا۔ دیکھو میری باتیں توجہ سننا، اپنے صحابہ کے ذہن کو اس سے ہٹایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اس کے خزانے کو کسی سبب کے ساتھ مقید مت کرنا، کسی سبب کے ساتھ باندھنا مت، کسی سبب کے ساتھ باندھنا مت۔ پھر تو تم جتنا چاہو گے لے لو گے، اور اگر تم نے قدرت کو مقید کر دیا سبب کے ساتھ، تم نے اگر قدرت کو مقید کر دیا سبب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ مجھ سے اتنا ہی چاہتا ہے، اتنا ہی مل جائے گا۔ قدرت کو مقید مت کرو، قدرت کو مقید نہ کرو سبب کے ساتھ، قدرت کو مقید مت کرو سبب کے ساتھ، کیونکہ کائنات کے اسباب اللہ کے خزانہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کائنات کے اسباب اللہ کا خزانہ کیسے ہو سکتے ہیں جب ساری جنت انبیاء علیہ السلام کی جنتوں سے لے کر ایک ادنا جنتی جس کی جنت زمین و آسمان کے برابر ہوگی، ادنا جنتی جس کی جنت زمین و آسمان کے برابر ہوگی، اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب انبیاء کی جنت سے لے کر ادنا جنت تک ساری جنتوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے خزانے کا ایک ذرہ ہے، خزانہ نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے۔ جنت نعمتوں کا خزانہ نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے بنی ہے۔ جنت نعمتوں کا خزانہ نہیں ہے، یہ خیال غلط ہے کہ جنت نعمتوں کا خزانہ ہے اور سارے عذاب کی شکلوں کی انتہا جہنم ہے، ہرگز نہیں۔ جہنم میں جتنی بھی عذاب کی شکلیں ہیں کفار منافقین کے لیے یا عصات نافرمانوں کے لیے، یہ ساری عذاب کی شکلیں اور جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں عذاب کی شکلیں، وہ سارا آپ کا تصور اور جہنم میں موجودہ عذاب کی ساری شکلیں وہ اللہ کے عذاب کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے۔ لو جی، جب جنت جہنم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اور عذاب کا ایک ذرہ ہیں تو پھر کائنات کے اسباب کیا ذرے کی حیثیت بھی رکھتے ہوں گے؟ کیا ذرے کی حیثیت بھی رکھتے ہوں گے؟
میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین اللہ کا خزانہ ہے، نہیں، اسباب قدرت کا مظہر ہیں، قدرت اسباب میں نہیں ہے، کائنات کی کسی شکل میں قدرت نہیں، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، کائنات قدرت سے بنی ہے، کائنات قدرت سے بنی ہے، لیکن کائنات میں قدرت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یقین کا بگڑنا اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے، یقین کا بگڑنا اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے، یقین کا بگڑنا اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے۔ بدگمانی یہ ہے، بتاؤ بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یہ ہے کہ یہ زمین اتنا ہی غلہ دے گی اور یہ بھینس اتنا ہی دودھ دے گی، بس جہاں تم نے یہ کہا یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، تم اس سے دودھ لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ تمہیں اس خیال نے اللہ سے بدگمان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز اپنی مسجد میں تاخیر سے پڑھتے، جماعتوں کو ترتیب دینے، جماعتوں کی روانگی میں یا جماعتوں کو ہدایات دینے میں یا کسی جماعت کو مرتب کرنے میں آپ مشغول ہو جاتے۔ بعض مرتبہ تو عشاء کی نماز کے لیے اقامت ہو جاتی، عشاء کی نماز کے لیے اقامت ہو جاتی، اقامت اذان نہیں بلکہ اقامت ہو جاتی نماز کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو مرتب کرنے میں مشغول ہو جاتے اور اتنی تاخیر ہو جاتی تھی کہ لوگ سو جایا کرتے تھے، پھر نماز کھڑی ہوتی، تہائی رات تک نماز میں تاخیر ہو جاتی۔ کب تک؟ تہائی رات تک نماز میں تاخیر ہو جاتی۔ صحابہ عشاء کی نماز میں تاخیر کے ایسے عادی تھے کیونکہ مستقل مسجد میں کام میں لگے ہوئے ہیں، آنے والوں کو سکھلانے میں، آنے والوں کے اکرام میں، آنے والوں کو کلمہ پڑھانے میں، آنے والوں کو نماز کی تعلیم دینے میں، مستقل کام ہے۔ بیان ہوتا رہتا تھا، بیان کے دوران نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے، نماز سے پہلے بیان کرتے کرتے فرمایا آؤ نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے طرف سے اعمال پر ملنے والے اجر کے تذکرے ہوتے ہوتے نماز کھڑی ہوتی تھی، اس لیے نمازوں میں احتساب، وعدوں کا یقین۔ میں نے عرض کیا کہ آپ عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کر دیں، پھر عشاء کی نماز کے بعد انصار میں گشت کے لیے جاتے، عشاء کی نماز کے بعد انصار میں گشت کے لیے جاتے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی گشت کا وقت طے کر لو، بس باقی تو ہمارے کھانے سونے کا اور ہماری اپنی ضروریات کا وقت ہے، گشت کا وقت طے کر دو کہ جی اتنے بجے تک گشت ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبلیغ دعوت محنت نہ ہوئی، تنظیم ہوئی، محنت نہ ہوئی تنظیم ہوئی کہ پروگرام بنا کر کام کرو۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، جو آدمی جس وقت مل جاوے اس وقت سے ملاقات کے لیے صاحب فرماتے تھے اس کام کے تقاضے بے وقت آویں گے، عبادات کے تقاضے وقت پر آویں گے۔ اس کام کے تقاضے بے وقت، اس کام کے تقاضے بے وقت آویں گے، پر عبادات کے تقاضے وقت پر آئیں گے۔ دیکھو میری بات توجہ چاہتی ہے بہت، عبادات کے تقاضے مجاہدہ نہیں ہیں، عبادات کے تقاضے مجاہدہ نہیں ہیں، سنو میری بات، عبادات کے تقاضے مجاہدہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادات کے تقاضے اپنے اپنے اوقات کے ساتھ ہیں۔ اتنے بجے نماز ہوگی، فلاں مہینے میں روزہ رکھنا ہے رمضان میں، فلاں مہینے میں میرا زکوٰۃ دینے کا معمول ہے،
فلاں مہینے میں حج ہوتا ہے. آدمی ان عبادت فرائض کے لیے پہلے سے تیاری کر لے گا، فرائض کے لیے پہلے سے تیاری کر لے گا، فرائض کے لیے پہلے تیاری کر لے گا. لیکن دعوت کے تقاضے بے وقت آئیں گے، دعوت کے تقاضے بے وقت آئیں گے. عبادات کے سارے اوامر، سارے تقاضے اپنے اپنے اوقات کے ساتھ موقت ہیں، لیکن دعوت کے تقاضے بے وقت آئیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کے بعد پھر جاتے انصار میں. انصار کاشتکار دن بھر اپنی زمینوں پر مشغول رہیں، شام کو تاخیر سے آویں. آپ رات کو جامع انصار میں دعوت دینے کے لیے، روزانہ کا معمول جانے کا روایت میں ہے، روزانہ کا معمول انصار کے محلے میں. وہاں آپ تشریف لے گئے. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ آپ کے لیے دودھ نکال کر رکھ دیا کرتے تھے اور اپنا اپنا حصے کا دودھ صحابہ پی کر سو جایا کرتے تھے. آپ انصار میں ہوتے تھے. ایک مرتبہ دودھ ساری بکریوں کا نکال لیا، صحابہ نے سب نے پی لیا، آپ کے حصے کا پیالے میں ڈھک کر رکھ دیا. آپ تشریف لائے. آپ کا معمول تھا آپ تشریف لاتے تھے تاخیر سے، دودھ کا پیالہ رکھا ہوتا تھا، آپ اس میں سے پیتے، یہ آپ کا معمول تھا. اس دن سب صحابہ دودھ پی چکے، سو گئے. حضرت مقداد فرماتے ہیں میں نے بھی حصے کا دودھ پی لیا، لیکن ایک پیالے میں آپ کے لیے ڈھک کر رکھ دیا. شیطان آیا میرے پاس، کہنے کا مقداد یہ تھوڑا سا دودھ رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا دودھ رکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار میں گئے ہوئے ہیں، اور انصار ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے اکرام کیے بغیر آپ کو واپس کریں. انصار نے تو آپ کا اکرام کیا ہوگا، آپ کو کھلایا ہوگا کچھ، اور یہ دودھ تو پی جائے. فرماتے ہیں شیطان نے مجھے آمادہ کیا اس دودھ کے پینے پر جو آپ کا حصہ رکھا ہوا تھا. میں نے پی لیا. جب پی لیا تو شیطان نے مجھے بڑی ندامت کی، اور شیطان نے آ کر مجھے بڑی ملامت کی کہ تو نے دودھ پی لیا ہے، اب اللہ کے رسول تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے پیالہ خالی ہے اور تیرے لیے بد دعا کریں گے اور تو ان کی بد دعا سے ہلاک ہو جائے گا. فرماتے ہیں میرے ساتھی تو سب دودھ پی کر سو گئے، میں جاگتا رہا. آپ تشریف لائے، سیدھے پیالے کی طرف بڑھے، پیالہ کھولا تو خالی. فرماتے ہیں آپ نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. حضرت مقداد کہتے ہیں بس مجھے اپنی ہلاکت کا انتظار ہونے لگا، مجھے اپنی ہلاکت کا انتظار ہونے لگا. فرماتے ہیں میں نے دل چاہا کہ سنوں کہ آپ کیا دعا مانگ رہے. میں قریب آیا تو آپ دعا مانگ رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اے اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا. کہنے کہ آپ کی دعا سن کر مجھے تسلی ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ جی خیال آیا کہ دودھ تو اب ہے نہیں. میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا کہ دودھ تو اب ہے نہیں، دودھ تو سارا بکریوں کا نکل چکا. اب تو دوسرے دن یا اگلے وقت دودھ ہوگا، جو اب دودھ تھا نکل چکا، دودھ تو نکل چکا ہے، اب کہاں سے آئے گا. اسے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جتنی بھی مادی شکلیں ہیں، اسباب ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کی قدرت دیکھو، زمین سے غلہ اور جانور سے دودھ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تعارف کے لیے ہے، قدرت نہیں ہے، قدرت کے تعارف کے لیے ہے. ہم خون اور گوبر ان کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں، یہ ہم اپنے قدرت کے تعارف کے لیے کر رہے ہیں، قدرت کے تعارف کے لیے ہے، یہ استفادے کے لیے نہیں ہے.
قدرت کے تعارف کے لیے. ایک قدرت کا تعارف ہونا، ایک قدرت سے استفادہ ہونا، فائدہ اٹھانا. ہم یہ سمجھے کہ بس یہ فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے، نہیں، یہ تو قدرت کے تعارف کے لیے ہے کہ ہم ایسی قدرت والے ہیں کہ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں جس میں خون کا گوبر کو کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ بدبو کے اعتبار سے نہ رنگ کے اعتبار سے. یہ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بے شمار اسباب اور ذرائع ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے، کیونکہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے. یہاں آ کر دھوکہ لگا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، حالانکہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مقداد کو خیال ہوا کہ دودھ تو ملے گا نہیں، اب ساری بکریوں کا نکال لیا گیا. چھری اٹھائی کہ ایک بکری آپ کے لیے ذبح کروں اور گوشت بناؤں آپ کے لیے. میں دیکھنے لگا کون سی بکری میں گوشت اچھا ہے جو آپ کے لیے ذبح کروں. اور میں مقداد کیا کر رہے، چھری کاٹنے جا رہے. عرض کیا کہ آپ کے لیے کھانا بناتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اے مقداد، یہ پیالہ لو اور بکریوں کا دودھ نکالنا ہو. دیکھو میرے دوستو عزیزو، یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ظاہر کے خلاف ہونا صرف نبی تک محدود نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال کے ذریعے ظاہر کے خلاف مددیں لینے کا عادی بنانے کے لیے صحابہ سے یہ کام کرائے ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ ان معجزات سے صحابہ نبی کو پہچان لیں، کیونکہ نبی کو معجزات سے جان لینا یا پہچان لینا یہ تو ان کفار کے لیے اتمام حجت کے لیے ہے کہ اگر تم نے نبی کو معجزات دے کر بھی نہ پہچانا، تو عذاب جلدی آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تام ہو جائے گی. معجزات تو اتمام حجت کے لیے ہیں، کہ تم نبی کو معجزے کے باوجود بھی اگر نبی نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یقینی ہو جائے گا کفار کے لیے. میری بات توجہ سننی پڑتی ہے بہت. معجزات کا مطلب صرف اتنا نہیں، ظاہر کے خلاف نبی کے ساتھ ہونا صرف اس لیے نہیں کہ تاکہ مسلمان نبی کو پہچان لیں، نہیں، بلکہ ایمان والوں کو تو اعمال کی قوت بتلانے کے لیے ظاہر کے خلاف ہوا، اور غیروں کو نبی کے تعارف کے لیے نبی کے ساتھ معجزات کیے ہیں، تاکہ غیر اگر معجزات کے باوجود بھی نبی کو نہیں مانتے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب جلدی آ جائے گا. یہ تھی بات. مسلمان یہ سمجھا کہ بس ہمارے لیے بھی نبی کے معجزات یا نبی کے ساتھ ظاہر کے خلاف یا ان کی چیز میں ضرور سے زیادہ برکتیں، یہ سب صرف نبی کے تعارف کے لیے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہونا وہ صرف انبیاء اور اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے اعمال کے تعارف کے لیے ہے. ہماری بات توجہ سے سننا، ان کے اعمال کے تعارف کے لیے ہے، صرف ان کی ذات کے تعارف کے لیے نہیں ہے. کرامات اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں، کرامات اولیاء عمل کی قوت بتلانے کے لیے ہیں. کرامات اولیاء عمل کی قوت بتانے کے لیے، کرامات اولیاء عمل کی قوت بتلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل پر کیا کیا، عمل کی قوت بتلانے کے لیے کرامات اولیاء ہیں. عمل کی قوت بتلانے کے لیے کرامات اولیاء ہیں. لیکن اس زمانے میں جب یقین بگڑ گئے، یقین کا بگڑنا یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل سے زیادہ دوسرے کے عمل کی برکتیں دیکھے.
آدمی اپنے عمل سے زیادہ دوسروں کے اعمال کے اندر کامیابی دیکھے. ہماری بات توجہ سننا. یہ یقین کا بگاڑ ہے. جب یقین بگڑ جاتے ہیں تو آدمی